اگلا سوال ہے علی بھائی، اکثر اوقات جوڈیشری کی آزادی اور اہمیت پر زور دیتے ہیں، جبکہ ہماری عدالتیں ایسے وکلاء سے بھری پڑی ہیں جو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے بڑے بڑے مجرموں اور دہشت گردوں کو سزا سے بچا لیتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہمارے جج صاحبان بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو وکیل کا پیشہ ہی حرام معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ آخری جملے کے سوا آپ کی جتنی باتیں ہیں واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری جوڈیشری کا بڑا شرمناک کردار رہا ہے تاریخ میں۔ سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کئی لوگوں کا رہا ہے، اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی جو ڈکٹیٹرشپ کی لعنت ہمارے ملک میں مسلط ہوئی ہے اس عوام پہ، اس کے پیچھے بھی جوڈیشری تھی۔ اس وقت اگر وہ لیجیٹمائز نہ کرتی جنرل ایوب کو، تو یہ بات کہ جتنے تحفے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے۔ اس وقت قانون جیت جاتا، جو آج تک قانون جیت نہیں سکا۔ اور آج وکلاء جو باتیں کرتے ہیں عدلیہ کی، یہ اس وقت باتیں شروع ہوئی ہوتی ہیں تو معاملات سیدھے ہو جاتے۔ وکالت کا پیشہ فی نفسہ ہی تو حرام نہیں ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 پیشے ایسے ہیں جو اگر صحیح طریقے سے کیے جائیں نا تو عبادت ہے۔ ایک ڈاکٹری کا پیشہ، دوسرا ٹیچنگ کا، اور تیسرا وکالت کا۔ باقی جو فوج کا پیشہ ہے اس کے بارے میں تو کسی کو شک بھی نہیں نا، کہ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے بارڈر کے اوپر۔ اور جنگوں کے سوا بھی آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کئی فوجی جو ہیں وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے بھی شہید ہو جاتے ہیں بر وقت اگر ویکسین نہ ملے۔ یہ وہ شہداء ہوتے ہیں جن کی خبریں ٹی وی میں نہیں لگتی، کیونکہ یہ دشمنوں سے لڑائی کے دوران نہیں مرتے۔ اس طرح کی عام لاشیں بھی عام حالت میں آتی رہتی ہیں، شہداء ہیں۔ تو ان کو تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن یہ جو 3 پیشے ہیں نا، یہ مرے بغیر بھی اپنا نام زندہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بھی۔ فوجیوں کو تو جنگ لڑنی پڑے گی نا، بارڈر پہ جانا پڑے گا نا۔ یہ تو ہر وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس کتنے مریض آتے ہیں، اگر وہ اس کو ساتھ تھوڑا بہت تلقین کر دیں اس حوالے سے کہ تم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط کرو، اسی طریقے سے ایک ٹیچر بھی تھوڑی بہت تلقین کرے، اسلامیات کا لیکچر نہ دینا شروع کر دے، وہ تو میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ کل کو پھر وہ ایتھیسٹ بھی کہیں گے کہ ہم لوگ بھی پھر ڈاکنز کی کتاب دیں گے دا گاڈ ڈیلوژن، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، اس طرح وکلاء جو ہے نا، یہ اگر غریبوں کے حقوق کے لیے واقعی لڑیں تو یہ اتنا بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں جو باقی لوگوں کو تو اویئرنس نہیں ہے، کیونکہ وکلاء کو جو قانون کا شعور ہے اور یوز کرنا جانتے ہیں۔ آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں، ایک بڑی نیکی کی ہے ایک وکیل نے۔ ہمارے جیلم شہر سے سیلمگیر ایک پل ہی ہے نا بیچ میں، اس پل کے اوپر بندوں کو ٹکٹ دینا، گاڑی کو کتنا 30 روپے دینا پڑتا ہے، موٹر بائک والے کو 10 روپے، موٹر بائک والا 10 روپے دینا جی، جیلم دے پول تے دینا سی پہلے پوچھ رہے ہیں 5 روپے۔ اب ایک بندے کے 10 چکر لگنے ہیں، 10 تو عام ہے جن لوگوں کا کاروبار ہے، 50 روپے روز کے بن گئے، 50 روپے سے وہ 5 روٹیاں خرید سکتا ہے۔ تو ایک وکیل نے رٹ دائر کی، عدالت سے فیصلہ آیا کہ بھی جیلم کا شناختی کارڈ جو دکھائے گا وہ بے شک 100 چکر بھی مارے اس سے پل پہ پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس وکیل کے کھاتے میں لکھا گیا کہ نہیں؟ تو سر وکیل اچھا کام بھی تو کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی وکیل کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے جو واقعی مجرم ہے، اگر آپ اس کا مقدمہ لیں گے اور آپ پھر اس کا مقدمہ لڑیں گے تو سر وہ مقدمہ لڑنا بھی حرام، اس کی کمائی بھی حرام۔ اور اس کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بڑے بولے بن کے ہمیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے انجینئر صاحب؟ سر آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے اس بات سے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لوگ مطلع ہوں۔ اچھا، لوگوں کو اگر کسی وکیل کا پتہ چلے کہ یہ جو آجی نمازی وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک ڈاکو، چور، دہشت گرد اور قاتل کو اپنی زبان کی چرب زبانی سے بچا لیا ہے، تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہے گا یا لعنت اللہ علیہ کہے گا؟ تو بس پھر آپ سمجھ لیں۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا،
اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اس کے ناک میں مکھی بیٹھی تو یوں اس نے اڑا دی. یہ تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے نا کہ آپ وکالت کے شعبے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں کئی ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں, میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی تھے. ایک میری دادی ماں کے چھوٹی جو بہن تھی نا, ان کے ہسبینڈ تھے, انہوں نے پوری زندگی یعنی وکالت کی ہے, اور وہ کبھی کوئی ایسا کیس نہیں لیتے تھے جس میں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی مجرم ہے. صرف مظلوموں کا کیس لیتے تھے, حالانکہ اس میں پیسے کم ملتے ہیں. جس میں آپ کو نچوڑ کو بچانا ہوتا ہے نا, وہاں 5 کروڑ فیسیں آپ کو دینی پڑتی ہیں وکلا کو. جب آپ نے شریف بندے کو بچانا ہوتا ہے نا, وہاں کون مدد فیس دیتا ہے؟ ہاں, اسی مقدمے میں جو دوسرا وکیل ہے نا, وہ پیسے کھا رہا ہوتا ہے, جس میں اس نے اس کو پھنسانا ہوتا ہے. تو وکالت کا شعبہ بڑا, میں سمجھتا ہوں, مہذب شعبہ ہے. اچھا, اس میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اگر قرآن پاک میں تو آیا کہ جو نیکی کی سفارش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے سورہ نساء کے اندر, تو وکالت تو مفتی کرنی چاہیے پھر لوگوں کو نیکی کی سفارش کے لیے, کیونکہ عام آدمی تو قانون نہیں جانتا نا. اور وہ وکالت کا شعبہ بھی اس لیے ہے کہ جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے عام آدمی کو قانون پڑھائے اس کے بعد کہ آپ دلائل رکھو. وکیل کرنا مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتے, تو وکیل پھر یہ بتاتا ہے کہ فلاں شک کے تحت فلاں میرا جو موکل ہے, کلائنٹ ہے, اس کے یہ حق بنتا ہے, اس کو یہ دیا جائے. یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا, اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. قانون بھی ماشاءاللہ سارا انگریزی میں ہے, اردو میں بھی آ جائے تب بھی عام بندے کو نہیں سمجھ آئے گا. تو وکالت وہ کرے گا تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ یار نیکی کرنی ہے تو مفتی کر دے, سروسز بیچتے کیوں ہیں؟ تو ان سے ہی پوچھے کہ یہ علماء سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ بھی مفتی نمازیں پڑھا دیا کریں, مفتی خطیب, مفتی قرآن پڑھا دیا کریں, مفتی جمعے خطبے پڑھا دیا کریں, سب سے بڑا کام تو یہ تھا جو نہ بیچا جاتا. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سروسز دے رہے ہیں. تو سر وکیل جو سروسز دے رہا ہے نا, تو وہ اس سروسز کی کمائی لے سکتا ہے. ان کی سروسز کے اوپر تو پھر بھی حدیثیں موجود ہیں. سورہ نسائی میں حدیث ہے, مسلم کی شرط پہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا, امام زابی نے موافقت کی ہے کہ کسی ایسے شخص کو مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے. قرآن پڑھانے کی اجرت کوئی ٹیچنگ کے طور پہ لے سکتا ہے, حدیث پڑھانے کی لے سکتا ہے, نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتا. یہ بالکل سیدھی بات ہے. تو وکیل بھی اپنی اجرت لے سکتا ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اس کا حق ہے. اور وکیل بھی مہربانی کر کے فیسیں کم لیا کریں اور کیسوں کو لٹکایا بھی نہ کریں, اور ایڈوانس فیس کبھی بھی نہ آپ وکیل کو دیں. ہاں, کیونکہ وہ پھر کیس بھی نہیں لیتے. تو چلیں دے دیں ان کو کسی شریف بندوں کے ساتھ بٹھائیں کہ بعد میرے کو پیسے نہیں مانگنے. پھر وہ کیس اتنا لمبا کرتے ہیں, لمبا ہوتے ہوتے پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لینے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارے نہیں, مطلب میرا کچھ وکلا سے واسطہ پڑا تو مجھے تو یعنی اچھا تجربہ ہوا ہے. اچھے وکیل بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. تو وکیل کا شعبہ فی نفسی غلط نہیں ہے, جس طرح چھری بیچنا فی نفسی غلط نہیں ہے. چھری خریدنے والا اس سے بندہ کاٹ دے تو اس کا قصور ہے. چھری کے خریدنے والا جو ہے وہ علماء کے لیے مرغی ذبح کر کے ان کی دعوت کرے تو ثواب کا کام ہے. سبزی کاٹے تو ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. ایون ٹی وی بھی اس کو کوئی برائی کے لیے یوز کرتا ہے تو ٹی وی بیچنا حرام نہیں ہوگا. وہ فی نفسی تو ٹھیک ہے, اس کی برائی کا جو یوز ہے, ورنہ تو ہر چیز ہی برائی کے لیے. ٹی وی کو تو چھوڑ دیں, موبائل فون جو ہے ساری اب ویڈیوز تو اس میں بن رہی ہیں. تو پھر کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ موبائل فون, وہ کہتے ہیں زیادہ تر چونکہ ٹی وی استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے, ٹی وی حرام ہے. تو سر موبائل بھی زیادہ تر برائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اسمارٹ فون تو ہوتے ہی برائی کے لیے استعمال ہے. میرے ٹھیپے فون میں 500 والا رکھے ہیں نا, اتنی استعمال ہوتا. لیکن آپ کے علماء نے جو مریدین کے پیسوں سے گفٹ والے وہ 76 موبائل لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں, اسمارٹ فون جسے کہتے ہیں, وہ تو زیادہ تر ویڈیوز بنانے کے لیے, مرد و عورت کے اختلاط کے لیے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے اور لڑکیوں اور لڑکوں کی ڈیٹس کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو آپ فتویٰ دیں نا کہ زیادہ تر تو یوز ہو رہے ہیں اس لیے یہ حرام ہے. وہ کہیں گے نہیں, تو یوز کرنے والے کا مسئلہ ہے. تو کوئی بھی چیز اس وقت فی نفس ہی حرام ہوگی جب اس کے یوز کے اعتبار سے, الا وہ چیزیں جو نص قطعی سے حرام ہو, وہ ہر صورت میں حرام ہوں گی. جس طرح سود ہے, سود بالرضا بھی حرام ہوگا, سود بالجبر بھی حرام ہوگا. زنا بالرضا بھی حرام ہوگا. کوئی کہ جی مرد و عورت نے اپنی مرضی سے کیا نا, کسی کا تو کوئی نقصان نہیں کیا بھی پردے میں ہے, کوئی ویڈیو بھی نہیں بنی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں, زنا فی نفس ہی حرام ہے. اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان, یہ نہیں ہوگا. پھر وہ جو چیز کیٹیگوری غلط ہے, کیٹیگوریکلی وہ کیٹیگوریکلی غلط ہوگی. تو وکالت کا پیشہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے,
ڈاکٹری کا پیشہ ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ ڈاکو نہ بنے. ڈاکٹر تو اس سے پریکٹیکلی ڈاکو بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے میڈیکل ریپ، اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں. آج اس کو وکیلوں تک رہنے دیں. اور میں جتنے وکلاء، ہمارے ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو وکلاء ہیں، رابطے میں بھی رہتے ہیں، ادھر بھی آتے رہتے ہیں، کئی ججز ہیں جو ادھر آ چکے ہیں. میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا، ججز کے لیے بھی اللہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں. یا تو آپ اس کرسی پہ بیٹھے نا، اگر بیٹھے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اللہ کی اگر کوئی کرسی ہے روحانی اعتبار سے، اس حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا نا، انسان نائب ہے اللہ کا، تو یہ نائب کی جو کرسی ہے نا وہ جج کی کرسی ہے. سورہ رحمان کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو نازل کیا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے. سورہ حدید میں ہے ہم نے نبیوں کے ساتھ کتابیں اور لوہا بھی اتارا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے. سورہ ال عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، اور اولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی. پھر سورہ نساء کے اندر ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، انصاف پہ قائم رہو. پورے کا پورا اسلام کا سسٹم انصاف کے اوپر کھڑا ہے. مولا علی کا قول ہے کوئی معاشرہ دین کے بغیر تو چل سکتا ہے، انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. یورپ امریکہ میں انصاف ہے، بے دینیت کے باوجود کامیاب معاشرے ہیں، کیونکہ انسانیت کی بنیاد دو چیزوں پہ، احترام جان اور احترام مال. اور اس کو انشور کون کرے گی؟ جوڈیشری. میں اپنی شکایت، اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی ادارے کا بندہ زیادتی کرتا ہے، کوئی عام بندہ زیادتی کرتا ہے، میں اپنی چیخو پکار کس فورم پہ کروں گا؟ جوڈیشری میں. اور جوڈیشری بھی آگے لیٹی ہوئی ہو کہ ان کو یہ خطرہ لگ جائے کہ یار ہمیں نا رات کو پکڑ کے لے جائے، ہمارے گھر میں کوئی کارروائی نہ کر دے، میرے بچوں کو کوئی اغوا نہ کر لے، اس لیے میں مسنگ پرسن کا کیس ہی نہیں سنوں گا. تو پھر ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ فوراً سے پہلے جوڈیشری سے الگ ہو جائے، بجائے لعنت کھٹنے کے نا سائیڈ پہ ہو جائے. اگر آپ دلیر نہیں ہے نا، آپ کو جج بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، چھوڑ دیں اس پوسٹ کو. دوسری طرف آپ نے جو کچھ اویل کرنا ہے وہ بہت بڑا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے، ان میں سے پہلا شخص ہے عادل حکمران، جو عدل کرنے والا ہے. پریکٹیکلی یہ پوسٹ چیف جسٹس کے پاس ہے یا ہر علاقے میں ایک جج کے پاس ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا جب یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا تھا، ڈو اٹ فرسٹ پلیز، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، کہ خدا کے لیے آپ نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف، آپ صرف جوڈیشری کو آزاد کر دیں، پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر چیز، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ایک صحابی نے حضور کو کہا تو آپ میں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تیرے باقی مسئلے حل ہو جائیں گے. جوڈیشری آزاد ہو جائے، مسئلہ آزاد. کیوں حل؟ اگر آپ کو کوئی ہاسپٹل میں برے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، نہیں آپ کو دوائی دے رہا، جو آپ کا رائٹ ہے، آپ جوڈیشری میں کیس کریں گے اس ڈاکٹر نے مس بیہیو کیا ہے، جوڈیشری آپ کو انصاف دلائے گی. اس ڈاکٹر کو ایک دفعہ اگر ہوگی نا، معطل ہو گیا، اگلی بار اس کو نوکری کی فکر پڑ جائے گی. اگر کوئی پولیس والا آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے یا خام خواہ، آپ کو یہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ آپ کو رکھ لیں اور اس طرح غائب کروا دیں. کوئی ایجنسی کا بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ کے گھر والوں کے پاس یہ رائٹ ہے جا کے وہ کہیں کہ جی اس طرح اٹھا لیا ان لوگوں نے، تو وہ جوڈیشری میں پروڈیوس کریں. صرف جوڈیشری آزاد ہو جائے ہر جو ہے وہ دباؤ سے، کوئی فوجی دباؤ نہ ہو، کوئی پولیٹیشین کا دباؤ نہ ہو، کوئی ایجنسی کا دباؤ نہ ہو. سر آپ دیکھیں یہ ملک کدھر جاتا ہے. ایک کام کر دیں، جوڈیشری کو آزاد کر دیں اور ٹائم باؤنڈ کریں فیصلوں کو، کہ ہائی کورٹ میں اتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، سیشن کورٹ میں اتنے میں ہوگا، سپریم کورٹ میں. یہ نہیں ہے کہ جناب اپنی مرضی کے فیصلے. یہ آپ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز کی ڈیٹس ایک ہفتے میں 3 دفعہ لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اگلی ڈیٹ بھی جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کل سماعت ہوگی. اور عام بندوں سے آپ پوچھیں، میں بھی کیس بھگت رہا ہوں، ہائی کورٹس میں بھی سال ڈیٹ نہیں لگتی، سپریم کورٹس میں تو کئی سال ڈیٹ نہیں لگتی. آگے پولیٹیشنز کی ہر ہفتے ڈیٹس لگی ہوتی ہیں. ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا، ڈیٹ لگ گئی، ساری ڈیٹیں نہیں لگ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی ڈیم بنا رہے ہیں، کہانیاں کرا رہے ہیں. میں اگلے دن وہ گیا عسکری بینک میں نا، تو میں نے وہ ڈیم فنڈ والا وہ باہر لگا ہوا بینک پہ دیکھا نا، یقین کریں میرا دل میری زنانی میرے نال سی. میں کہا میرا دل پہ کرتا ہے میں وٹا چک کے شیشے تے مارا. پھر میں نے کہا نہیں، قانون نہیں توڑنا. میں اندر گیا، میں نے بینک مینیجر کو کہا، میں نے کہا یہ کیا؟ ظاہر ہے میرے تو ویڈیوز کے اعتبار سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں کہیں بھی چلا جو بڑی رسپیکٹ سے وہ پیش آتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کہانی تو اتارو باہر جو لگائی ہوئی ہے. تو وہ ہنسنے لگ پڑا، کہتے ہیں سر ہمیں بڑے سختی سے آرڈر ہے، اس کو اتارنا نہیں ہے.
یہ وہی ہے جیسے مسجدوں میں لکھا ہے یہاں فلاں مسلک کے علاوہ کوئی نہ تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے ڈائریکٹرز کے لیے. میں نے کہا یہ کہانی کر کے چلا گیا آپ کے ساتھ اتنی بڑی, 13 ارب کے مفت اشتہار چلوا کے صرف 8-9 ارب یا 10 ارب کا وہ جمع کروا گیا, اور 1500 ارب اس نے اکٹھا کرنا تھا, اس نے خیمہ لگانا تھا, بھاگ گیا ہے. اب تو کم از کم یہ کالخ جو پوری نیشن کے منہ پہ مل کے گیا یہ اتارو. پاکستان کے ہر بینک کے باہر اتنے بڑے بڑے وہ لکھا ہوا ہے ڈیم فنڈ کے لیے, تو کہتا ہے سر ڈیم فنڈ میں پہلے بھی کوئی پیسے, اب تو کوئی ویسے ہی نہیں دیتا نہ کوئی ہے, یہ بس کہانی چل رہی ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اتاریں. سر یہ حالت ہے. یہ چاہیے تھا چیف جسٹس کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ ہمارے جو پرانے بزرگان دین جو کر گئے تھے نا, ہم رجوع لاتے ہیں اور یہ کہانی اتارو اور یہ شیشے صاف کرو, کوئی اور لکھ کے لگاؤ کہانی. پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہم لوگ بھی لگ جاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے اتنے یہ قوم جاہل ہے کہ ہر دفعہ بتی کے پیچھے لگتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب بچ جائے کہ یہ بتی ہے تو میں بچ جاؤں. اور جو کوئی بولڈ قسم کے صحافی ہوتے ہیں وہ پبلک کو آگے اگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, کہتے ہیں غدار وطن ہے, اس نے تو لفافہ لیا ہوا ہے, اس نے تو فلاں لیا ہوا ہے. تو سر تو سمجھ آ جائے گی. جو لوگ لاکھوں کی نوکریاں چھوڑ کے اور پاکستان کے درد کے لیے آ کے سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, ایک بندے کا تو میں نام دل سے لیتا ہوں, طلعت حسین. طلعت حسین کو اپنی کریڈیبلٹی منوانے کے لیے نہ جوڈیشری کی ضرورت ہے, نہ پولیٹیشین کی ضرورت ہے, نہ فوج کی ضرورت ہے. اس نے اپنا آپ اپنی زندگی میں اپنے کریکٹر سے منوایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سرٹیفکیٹس کے محتاج نہیں ہیں, یہ خود بہت بڑے آئیکن ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں منوائی ہیں سچائی کے لیے کھڑا ہونے کے لیے. تو وہ لوگ تو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیخ رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں یار یہ بتی وہ کہتے ہیں لفافہ لیا ہوا ہے. میں بھی کسی کو لفافہ نہیں لے آیا. میں نے اس وقت بھی دھرنوں کے خلاف بولا تھا جب یہ دھرنے دے رہے تھے, اور جب ان کے خلاف دھرنے ہوئے تو میں نے ان دھرنوں کے خلاف بھی بولوں کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے کرنے کا. یہ ایک مہذب طریقہ ہے اپنی بات وکلاء تک پہنچانے کا. مجھے وکیلوں سے بڑی امید ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جب 2009 میں وہ عدلیہ تحریک 2007 میں چلی تھی, 9 میں 7 سے سٹارٹ ہوئی تھی نا الٹیمیٹلی, تو ڈاکٹر اسرار صاحب اس وقت زندہ تھے تو وہ کہتے تھے مجھے اب امید ہے کہ ہماری نیشن ٹریک پہ آئے گی کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس میں قانون کی حکمرانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے. لیکن وہ ہوئی, پھر چیف جسٹس صاحب آ بھی گئے, پھر وہ ہائی جیک ہوگی وہ ساری, اور جو ہماری امیدیں تھی سارا پانی پھر گیا, پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. تو ہم تو رو پیٹ سکتے ہیں علمی طور پہ, اور کیا کسی کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.